بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ لاہور میں ای او بی آئی ریوا کا تیسرا سالانہ اجلاس عام منعقد ہوا ہے، اور اس کی تمام تر ڈیٹیل، اس کے اغراض و مقاصد، یہ کیوں، کس کی صدارت میں، کیسے منعقد ہوا، کیا کیا کہا گیا، تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں۔ بہت اہم ویڈیو ہے ای او بی آئی کے حوالے سے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن ریوا رجسٹرڈ پاکستان کے زیر اہتمام 18 دسمبر 2023 کو کیپشن سی ریسٹورنٹ جوہر ٹاؤن لاہور میں تیسرے سالانہ اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ اور بابائے ای او بی آئی محمد بشیر، سابق ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے کی، جبکہ اجلاس عام کے مہمان خصوصی محمد جاوید نوشاہی، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشنز لاہور تھے۔ واضح رہے کہ ای او بی آئی ریوا کی داغ بیل 2017 میں ڈالی گئی تھی، جو کہ محکمہ سماجی بہبود حکومت سندھ کے تحت رجسٹر شدہ تنظیم ہے، اور ایسوسی ایشن کو ابتدائی سے مکمل جمہوری طریقہ کار اور مقررہ قواعد و ضوابط کے تحت کامیابی سے چلایا جا رہا ہے۔ ادارے کے ہر قسم کے ریٹائرڈ ملازم کے لیے ایسوسی ایشن کی تاحیات رکنیت فیس 5,000 روپے مقرر ہے۔ ای او بی آئی کے ریٹائرڈ ملازمین کی ایسوسی ایشن ای او بی آئی ریوا کے عہدیداران میں ارشد اقبال، سابق ڈائریکٹر آپریشنز لاہور صدر، مرزا اویس سعید، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل لا ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی، سینئر نائب صدر محمد جمیل، سابق ڈائریکٹر ہیڈ آفس کراچی، جنرل سیکریٹری محمد مشتاق احمد بٹر ایڈوکیٹ لاہور، جوائنٹ سیکرٹری اسرار ایوبی، انفارمیشن سیکرٹری سید محمد حیدر کاظمی، فائنانس سیکرٹری، جبکہ مجلس عاملہ کے ارکان میں محمد ابراہیم فاروقی، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا ڈپارٹمنٹ، محمد یونس، سابق ڈپٹی ڈائریکٹر، اور سرفراز احمد خان، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے یہ آپریشن، غلام نبی خان، اور اسی طرح سابق ڈائریکٹر آپریشنز اسلام آباد میاں تجمل حسین، سابق ایگزیکٹو افسر فیصل آباد علی حیدر مینگل، سابق ریجنل ہیڈ کوئٹہ، اور سید سجاد حسین شاہ، سابق ریجنل ہیڈ ایبٹ آباد شامل ہیں۔ اجلاس کا آغاز قاری غلام یاسین، ریجنل آفس لاہور کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اسرار ایوبی نے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے اجلاس عام کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ محمد بشیر نے ایجنڈے کے مطابق اجلاس عام کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ای او بی آئی ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن ریوا رجسٹرڈ پاکستان ای او بی آئی امپلائیز سروس ریگولیشن مجریہ 1980، ای او بی آئی امپلائیز پینشن اینڈ گریجویٹی ریگولیشن مجریہ 1987، اور ای او بی آئی امپلائیز میڈیکل اٹینڈنس ریگولیشن مجریہ 1980 کے تحت ادارہ کے سینکڑوں ریٹائرڈ ملازمین کو ان کے بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ یہ ریگولیشنز ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹی سے منظور شدہ اور حکومت پاکستان سے باقاعدہ گزٹ نوٹیفائڈ بھی ہیں۔ سرپرست اعلیٰ محمد بشیر نے اجلاس کے شرکاء کے سامنے ای او بی آئی ریوا کی گزشتہ برس کی خدمات اور کارکردگی پیش کرتے ہوئے بتایا کہ خدا کے فضل و کرم سے ریٹائرڈ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی انتھک محنت اور مسلسل کاوشوں کی بدولت ہمیں ریٹائرڈ ملازمین کے حقوق کے تحفظ کے لیے 9 نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ ان میں سے 1 برس کی عمر کو پہنچ جانے والے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ریسٹوریشن آف پینشن منظور کرانے کے بعد اس مد میں ریٹائرڈ ملازمین کو 18 تا 20 لاکھ روپے کے بقایا جات کی ادائیگی کرائی گئی۔ 2017-2 کے نظر ثانی شدہ پے اسکیل کی منظوری کے بعد ریٹائرڈ ملازمین کے نظر شدہ پینشن کی ادائیگی کو یقینی بنایا گیا، جس کے نتیجہ میں تقریباً 135 ریٹائرڈ ملازمین کو فائدہ پہنچایا گیا۔
اسی طرح ادارہ کے ڈائریکٹر جنرل اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدہ کے ریٹائرڈ افسران کے لیے یہ جو ہے آرڈینرلی الاؤنس پر قانون کے مطابق 25,000 ماہانہ کی منظوری کرائی گئی۔ ریٹائرڈ ملازمین کے لیے قانون کے مطابق 365 یوم کی LPR منظور کرائی گئی۔ ریٹائرڈ ملازمین میں اور ان کی شریک حیات کی وفات کی صورت میں ادارہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ریٹائرڈ اور متوفی ملازمین کی 4 غیر شادی شدہ اور متعلقہ صاحبزادیوں کے لیے فیملی پینشن منظور کرائی گئی اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار متعین کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے کافی عرصے سے ریٹائرڈ ملازمین کے 12 ارب روپے مالیت کے پینشن فنڈ ٹرسٹ کی علیحدہ اور خود مختار حیثیت سے تشکیل دینے کے لیے جدوجہد جاری تھی، جس کے نتیجہ میں ہمیں واضح کامیابی نصیب ہوئی۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کی منظوری کے ذریعے پینشن فنڈ ٹرسٹ کی 2008 تا 2012 کی مدت کی ایکچوریل ویلیویشن کرائی گئی۔ چیئرپرسن محترمہ نعید شاہ درانی کے گراں قدر تعاون اور سرپرستی سے پینشن فنڈ ٹرسٹ کی FBR میں رجسٹریشن کرائی گئی اور اسے قانون کے مطابق انکم ٹیکس سے مستثنیٰ بھی کرایا گیا۔ اجلاس عام میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی کہ پینشن فنڈ ٹرسٹ میں ایسوسی ایشن کی نمائندگی کے طور پر 2 ریٹائرڈ ملازمین، جن میں افسران کی جانب سے عبد المجید سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس اینڈ اکاؤنٹس اور سابق ملازمین کی جانب سے سید محمد حیدر کاظمی سابق سپرنٹینڈنٹ ریکنسیلیشن ڈپارٹمنٹ کی پینشن فنڈ ٹرسٹ میں ٹرسٹی کی حیثیت سے نمائندگی دی جائے۔ ملک بھر کے ریٹائرڈ ملازمین کے میڈیکل بلز کے دیرینہ مسئلہ کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے انتظامیہ کے تعاون سے ہر ماہ کی 1 اور 15 تاریخ کو بلز کے ادائیگی کا نیا طریقہ کار متعارف کرایا گیا۔ ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو ہنگامی صورتحال میں فوری علاج معالجہ کی سہولت کی فراہمی کے لیے تاحیات میڈیکل کارڈ جاری کرنے کا نظام متعارف کرایا گیا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں مقیم ریٹائرڈ ملازمین کی علاج و معالجہ کی سہولیات کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ الشفا ہسپتال اسلام آباد کو ادارہ کے پینل پر بحال کرایا گیا۔ اس سہولت کی بدولت بے شمار ریٹائرڈ ملازمین مستفید ہوں گے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی محمد جاوید نوشائی نے اجلاس عام سے خطاب کرتے ہوئے ریٹائرڈ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ایسوسی ایشن کی غیر معمولی کارکردگی پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان نوکار نمایاں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمارا ان جملہ کامیابیوں کا تمام تر سہرا ہمارے ایسوسی ایشن کے سربراہ سے اعلیٰ بابائے EOBI محمد بشیر کی بصیرت افروز رہنمائی اور ان کی فعال ٹیم کے سار بنتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آپس میں متحد ہو کر EOBI ریوا کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد جاوید نوشائی نے ادارہ کے ریٹائرڈ ملازمین سے اپیل کی کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جلد از جلد ایسوسی ایشن کی رکنیت حاصل کریں اور اس عظیم مقصد میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ انہوں نے اس موقع پر ایسوسی ایشن کی غیر معمولی خدمات کے احترام میں اپنی جیب سے ایسوسی ایشن کے فنڈ میں 20,000 روپے کا عطیہ پیش کیا، جبکہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چودھری عبداللطیف سابق ڈائریکٹر لاہور نے 20,000 روپے، نصیر الدین جوئیہ سابق ریجنل ہیڈ نے 20,000 روپے، نیاز حسین لکھویرا سابق ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن نے ایسوسی ایشن کو 10,000 روپے کا عطیہ پیش کیا۔ اجلاس عام میں EOBI کے ریٹائرڈ افسران اور ملازمین کی کثیر تعداد نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کی اور دیگر شہروں کے ارکان زوم کے ذریعے اجلاس عام کی کارروائی میں شامل ہوئے، جبکہ پرویز کلیم بھٹا سابق ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن اپنی جسمانی معذوری اور وہیل چیئر پر زندگی بسر کرنے کے باوجود اجلاس عام میں شرکت کے لیے بطور خاص ملتان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ اجلاس عام کے آخر میں ایسوسی ایشن کے صدر ارشد اقبال نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور ریٹائرڈ ملازمین کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کرنے پر زور دیا۔ لاہور میں منعقدہ 3رے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد کے جملہ انتظامات صدر ارشد اقبال اور جوائنٹ سیکرٹری محمد مشتاق بٹر ایڈوکیٹ نے جو ہے بحسن و بخوبی انجام دیے۔ واضح ہے کہ ایسوسی ایشن کے اجلاس عام کے انعقاد کے جملہ اخراجات حسب دستور ارکان کی جانب سے ادا کردہ مساوی مالی کنٹریبیوشن کے ذریعے برداشت کیے گئے۔ اجلاس عام میں نظامت کے فرائض
جناب اسرار ایوبی صاحب نے سر انجام دی ہے۔ اجلاس عام کے اختتام پر شرکاء کی تواضع پرتکلف زہرانہ سے کی گئی۔ تو یہ تھا جناب اجلاس کی یہ کارروائی، اور اس کے اغراض و مقاصد بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور جو کارروائی ہوئی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اس کامیاب انعقاد پر بابا ایوبی محمد بشیر صاحب، سید محمد حیدر کاظمی صاحب اور ابراہیم فاروقی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم اسرار ایوبی صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو اور شرکاء کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اجلاس کو کامیاب بنایا، اور اس میں اپنی شرکت کو یقینی کر کے ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل اور ان کے حل کے لیے جو اقدامات کیے وہ بھی رکھے، اور آئندہ کا لائحہ عمل اس پر بھی ڈیبیٹ کی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو کامیابیاں آپ کو ملتی رہیں گی۔